जुमा की मुनासबत से जो सूरतें पढ़ी गई हैं इससे पहले भी कुछ हिस्सा बयान किया जा चुका है कि ये सूर सजदा और सूर दहर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की फजर में आम तौर पर पढ़ा करते थे। गोया कि हमारे लिए जुमा का आगाज़ हो चुका है और जुमा का दिन कई एतबार से अहमियत रखता है। उसकी फजीलत और बरकत उसमें से एक चीज़ ये है कि उसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें आदमी जो दुआ करता है वो रायगां नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती। अल्लाह ताला उस वक्त की जाने वाली दुआ कबूल फरमाते हैं। और वो कौन सा लम्हा है जहाँ दुआ रद्द नहीं की जाती, इसको गोया के सेग़े राज में रखा गया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ का एहतमाम करें। और वैसे भी इस सूरत के अंदर दुआ का खुसूसी तौर पर तज़किरा किया गया, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि अल्लाह के नेक बंदे रातों की तारीकी में उठकर ख़ास तौर पर अल्लाह से अर्ज़ व मुनाजात करते हैं, दुआ करते हैं। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान राबिते और ताल्लुक़ का एक मुअस्सिर और पावरफुल ज़रिया है। दुआ हर एक के लिए है। ये नहीं है कि कोई खुशहाल हो तो वो करे, या मुसीबत ज़दा हो तो वो करे, या गरीब या तंगदस्त हो तो वो करे। दुआ हर एक के लिए है, लेकिन दुआ के कुछ आदाब हैं, उसके कुछ ज़वाबित हैं। उनको सामने रखते हुए दुआ करेगा आदमी तो अल्लाह का वादा है कि उसकी ये दुआ अल्लाह ताला रायगा नहीं फरमाएंगे। आम तौर पर हम भी दुआएं करते हैं और बहुत सारे अहबाब का ये ख्याल है कि दुआ तो करते हैं, कबूल नहीं होती। ये बात सही नहीं है। अल्लाह ताला का वादा गलत नहीं हो सकता। मेरी और आपकी बात गलत हो सकती है। अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। अल्लाह का ये वादा है, कन्फर्म अल्लाह की तरफ से ये वादा है कि जब बंदा मुझे पुकारता है, दुआ करता है, मैं कबूल करता हूँ। भला इसमें फिर तरद्दुद की क्या बात है? दुआ अल्लाह का वादा है कि मैं ज़रूर कबूल करता हूँ। अलबत्ता दुआ की कबूलियत का अलग अलग अंदाज है। हम अपने हिसाब से कोई चीज़ अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आलिमुल गैब है। जो चीज़ मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी मुफीद है या नुकसानदेह है। हो सकता मैं मुफीद समझ कर वो मांग रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मेरे लिए वो नुकसानदेह चीज़ हो। तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन भी है। तो अल्लाह ताला मेरी दुआ तो कबूल फरमा रहा है, लेकिन जो मैं मांग रहा हूँ उससे बेहतर कोई और चीज़ मुझे दे रहा है। जैसे बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना, बाई चांस मुझे ये चीज़ मिल गई, लकीली मुझे ये चीज़ मिल गई, इत्तेफाक से ये चीज़ मिल गई। मेरे और आपके लिए बाई चांस हो सकती है, इत्तेफाकिया हो सकती है। अल्लाह का जो सिस्टम निज़ाम है उसमें कोई चीज़ बाई चांस नहीं है। सब चीज़ें मुक़द्दर हैं, अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसला करदा हैं। तो इसलिए हो सकता है हमने कभी दुआ की हो और अल्लाह जो हम मांगना चाहते हैं उससे बेहतर शक्ल में हमें दे रहा है। तो दुआ रायगा नहीं गई, दुआ आपकी कबूल हो रही है, मगर जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है। अल्लाह ताला उससे बेहतर उसका मुतबादिल आपको दे रहा है। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप मांगते कुछ हैं और आपकी कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम, उसको अल्लाह ताला दूर फरमा देता है। तो यहाँ भी दुआ आपकी कबूल हो रही है, लेकिन एक और अंदाज से, कि आपकी मुसीबत दूर कर दी गई। वो हम कहते हैं आई हुई बला टल गई, या मुसीबत टल गई, टाल दी गई। अल्लाह की तरफ से ये फैसला हुआ और अल्लाह ताला ने इसको दूर किया। इसीलिए कभी आप सड़क पर चलते हुए देखते हैं, सबका इत्तेफाक है कि कभी कभी ऐसे होता है कि आदमी के बचने का कोई इम्कान नहीं होता, इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है मसलन, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होता, सब सही सालिम निकल आते हैं। और कभी ऐसे भी होता है, देखने में इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता मगर वहां पर 2-3 डेथ हो जाती है। तो ये दोनों चीजें हमें क्या बता रही हैं? मौत या जिंदगी का फैसला हमारा नहीं है, अल्लाह जो अहकमुल हाकिमीन है उसकी तरफ से किया जाता है कि किसकी जिंदगी अभी कितनी है और किसका वक्त अभी पूरा होने वाला है। तो इस लिहाज से दुआ जाएगा नहीं जाती,
البتہ دعا کی قبولیت کے انداز الگ الگ ہیں، تو مایوس نہ ہو کہ ہم مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ دوسری جو بنیادی بات ذہن میں رکھیے دعا کے بارے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، حدیث میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کیئرلیس بے توجہ بندے کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کے دو انداز، ایک دعا آدمی درد دل سے کرتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، کیسے مانگ رہا ہوں، ایک دعا کا یہ انداز۔ دوسرا دعا جو ہے نا ظاہری طور پر مانگی جاتی ہے، دل کی کوئی کیفیت اس میں نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر کیا ہے، آپ کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، عبارت بہت عمدہ آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس عمدہ عبارت کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اللہ کے پاس یہ قابل قبول انداز نہیں، کیونکہ یہ ایک بناوٹ، ایک تصنع قسم کی دعا ہے، یہ دعا آرٹیفیشل دعا ہے۔ اس دعا کا اللہ کی بارگاہ میں واقعی کوئی قبولیت کا کوئی چانس نہیں۔ تو اس لیے کہ دعا میں الفاظ کتنے عمدہ آپ استعمال کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دعا کس درد سے کی جاتی ہے اس کی اہمیت ہے، آپ کس دل سے دعا کر رہے ہیں اس کی اہمیت ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے اس میں ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے کسی بھائی کے لیے کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی پریشان حال ہے آپ کی فیملی میں، دوستوں میں، آپ اس کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ریاکاری سے خالی دعا ہے۔ وہ بھائی یہاں نہیں ہے موجود، کسی بھی جگہ کسی بھی کنٹری میں ہے، مگر وہ مصیبت زدہ ہے، کوئی بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس میں خلوص زیادہ ہوتا ہے۔ یا اسی طرح آپ کے اپنے کسی فیملی ممبر کی کوئی مصیبت ہے، ہم عام طور پہ اس کی غیبت تو کرتے ہیں مگر ان کے لیے دعا شاید بہت کم کرتے ہیں۔ تو ایسی جو دعا ہے جو اس کو بتائے بغیر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے ذرا حوصلہ چاہیے نا کہ آپ کا بھائی دیکھ نہیں رہا ہے یا دوست آپ کو سن نہیں رہا ہے مگر آپ اس کے لیے اپنے مصلے پر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، تو یہ وہی آدمی عام طور پر کر سکتا ہے جو مخلص ہو۔ تو ایسی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے۔ اسی طرح اولاد کی دعا والدین کے حق میں اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں، جو چیزیں انتہائی اہمیت رکھتی ہیں ان میں سے یہ پیرنٹس اور ورسز چلڈرن اور چلڈرن ورسز پیرنٹس، یہ ان دونوں کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے امکانات اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ والدین اگر مر بھی جائیں تو جو چیزیں منقطع نہیں ہوتی، ریکارڈ ختم نہیں کیا جاتا، اس میں نیک اولاد بھی ہے۔ اور لیکن نیک اولاد کو کس انداز سے ذکر کیا گیا؟ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ گویا مرنے کے بعد بھی نیک اولاد اپنے والدین کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اگر وہ دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی نیک اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں کتنے ایسے بچے ہیں جو زندگی میں والدین کے لیے خوشی کا سبب بن سکتے ہیں یا ان کی دعا کا سبب بن سکتے ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ والدین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے کون سی اولاد چھوڑ جا رہے ہیں، وہ جو ہمارے لیے دعا کرے یا وہ جو برائی کرے، کون سی اولاد ہم اپنے پیچھے چھوڑ جا رہے ہیں۔ اولاد دعا کب کرے گی؟ جب آپ اس کو نیک اور صالح چھوڑ کر جائیں گے۔ اگر وہ صالح ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر صالح نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اور بات بھی صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، اس کے اندر ایک بہت ہی اہم بات، بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت نازک بات بتائی گئی دعا کے بارے میں۔ ایک آدمی مصیبت زدہ، پریشانیوں میں گھرا ہوا دعا کرتا ہے مگر اس کی دعا ریجیکٹ کر دی جائے گی، رد کر دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ کون آدمی ہے وہ جس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ کہیں ہمارا شمار اس طرح کے لوگوں میں تو نہیں ہونے لگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی پریشانی میں گھرا ہوا جب دعا کرتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا رد کر دی جائے گی، اس لیے کہ کہا گیا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ اس کا کھانا حرام کی آمدنی کا، پینا
حرام کا، کپڑے لباس وغیرہ ناجائز کمائی کے، پھر اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ تو گویا کہ دعا کو ریجیکٹ کرنے کا ایک بڑا سبب ہمارے سورسز آف انکم ہے، آمدنی کے ذرائع۔ کون سی آمدنی ہماری حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ اگر ہم حرام اور ناجائز چیز کو کسی طرح اپنے گھر میں داخل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تو کتنا چاہے مطمئن کر سکتے ہیں، مگر کیا اللہ جو عالم الغیب ہے اس کو بھی مطمئن کر دیں گے ہم؟ تو حرام دولت دعا کی رد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اعمال کی عدم قبولیت کا ایک سبب ہے۔ تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کو پاکیزہ رکھیں۔ یہی ائمہ سلف صالحین وغیرہ کا انداز ہوا کرتا تھا۔ وہ حرام تو خیر بہت بڑی بات ہے، وہ لوگ تو جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں اس کو بھی اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے۔ ڈاؤٹ فل چیزیں یہاں تو حرام کے حرام کو لوگ ہڑپ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے تقوی پر، ان کی دینداری پر کوئی آنچ تک نہیں آتی۔ تو اس کے لیے آدمی کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا دع ما یریبک ولا الی ما لا یریبک، کہ تم شک و شبے کی چیزوں کو بھی چھوڑ دو، اور جو شک و شبے سے بالا تر یقین ہے حلال ہونے کا اسی کو استعمال کرو۔ اگر میں حرام کھاؤں، اپنی اولاد کو حرام پرووائڈ کروں، پھر توقع کروں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کیوں نہیں قبول کر رہا ہے، تو دعا کی قبولیت کی بنیادی سبب یہاں پر بتایا گیا، اس کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ یعنی حرام آمدنی گھر میں آنے کا موقع ملا، اور پھر وہ حرام جو چیزیں ہیں وہ گھر میں داخل ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہماری دعا قبول فرمائے گا؟ تو جمعہ کی مناسبت سے دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا آپ جس زبان میں چاہے کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ہے، وہ سب کی سننے والا ہے، وہ سب کو سمجھنے والا ہے۔ اگر ہمیں مسنون دعائیں یاد ہیں تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، الفاظ کم لیکن تاثیر بہت زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں عام طور پر چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں اس کے اندر، مگر آپ اس کی تاثیر دیکھیے کس طرح کی تھی۔ تو اس طرح سے دعا، اگر مسنون دعائیں یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ مسنون دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ جس زبان میں چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ تو جمعہ یہ ایک اہم دن ہے، اس کو اہمیت کے ساتھ گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوان